بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 13 ہے، جس کا عنوان ہے صحابیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم سابقہ سبق کا خلاصہ اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا عہد مرتضوی اور تدوین حدیث۔ سابقہ اسباق میں ہم نے تفصیل سے یہ بات پڑھ لی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے تک احادیث کی کتابت کا وہ اہتمام نہ کیا گیا جو قرآن اور دین کے بیناتی حصے کے ساتھ کیا گیا، تاکہ ان کی عام اشاعت نہ ہو۔ شروع زمانے میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی سابقہ روش کا اہتمام کیا، لیکن بعد میں انہیں اس روش میں تبدیلی لانی پڑی۔ تو آج کے سبق میں اسی موضوع کے اوپر بات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روش میں تبدیلی کوفہ تشریف لانے کے بعد ہوئی، اور یہ وہی زمانہ تھا جس سے چند دن پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری چند سالوں میں ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا شروع ہوا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور دشمنان اسلام نے اس موقع پر حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے خلاف محاذ آرائی اور جھوٹی حدیثوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ لسان المیزان میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابیت کے خلاف اور خاص طور پر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خلاف طوفان بدتمیزی اس شخص نے برپا کر دیا تھا، اور سب سے پہلے جس نے جھوٹ بولا یعنی جھوٹی احادیث گھڑی وہ یہی شخص تھا۔ گویا دونوں انقلابی حادثوں کی اولیت اسی شخص میں جمع تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنہ اور قتل اور بعد کی جنگیں سب انہی کے مرہون منت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اپنی خلافت میں جلا دیا تھا، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اول من کذب عبداللہ ابن سبا۔ اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے داروگیر میں سختی سے اگر کام نہ لیا جاتا تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کچھ دن اور فرصت ان بدبختوں کو مل جاتی تو کیا کچھ کر گزرتے۔ لیکن پھر بھی 4 سے 5 سال کے عرصے میں کام کرنے کا جو موقع ان کو مل چکا تھا، اس میں دوسرے مفاسد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بے سروپا حدیثوں کا ذخیرہ بھی تھا جسے وہ پھیلا چکے تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کر کے جن باتوں کو عبداللہ ابن سبا اور اس کے رفقا مسلمانوں میں پھیلاتے پھرتے، انہیں سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے مالی ولہذا الخبیث الاسود، کہ مجھے اس سیاہ کالے گندے خبیث سے کیا تعلق، اور پھر اس کی باتوں کی تردید فرماتے۔ کوفہ، بصرہ، شام، حجاز، مصر، ان تمام مقامات پر ابن سبا خود گھوما تھا، ہر جگہ اس کے نمائندے تھے، گویا جھوٹ کا ایک سیلاب تھا۔ اس فتنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ چنانچہ الاحتجاج بالاثر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن سبا من غلاة الزنادقہ ضال مضل احسب ان علی رضی اللہ عنہ حرقہ بالنار۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو جلا دیا تھا، اور اسی طرح فرمایا کہ وَلَهُ أَتْبَاعٌ يُقَالُ لَهُمُ السَّبَائِيَّةُ، اس کے متبعین کو سبائیہ کہا جاتا تھا۔ يَعْتَقِدُونَ إِلَٰهِيَّةَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ وقد احرقهم علی بالنار فی خلافته۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمے میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ جاء بشیر العدوی
إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نہ ان کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور نہ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو بشیر نے گھبرا کر کہا یا ابن عباس مالی لا اراک تسمع لحدیثی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری حدیثیں سن نہیں رہے، حالانکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے روایات آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ توجہ ہی نہیں دے رہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا انا کننا مرتن اذا سمعنا رجلا، ہم جب کسی آدمی کو کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے سنتے اور وہ یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بے اختیار ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھ جاتی اور ہم اپنے کانوں کو اس کی طرف جھکا دیتے۔ لیکن جب سے لوگ سرکش اور غیر سرکش اونٹوں پر سوار ہونے لگے، یعنی جھوٹ اور سچ کو ملانے لگے، لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، اب ہم لوگوں سے احادیث کو نہیں لیتے، ہاں صرف انہی احادیث کو لیتے ہیں جن کو ہم جانتے پہچانتے ہیں۔ تو یہ ان کی احتیاط کا عالم تھا، چونکہ اس زمانے کے اندر ان فتین لوگوں نے بہت ساری حدیثیں خود سے گھڑ کر وہ لوگوں میں پھیلا دی تھیں۔ بہرحال ایک طرف تو احتیاط ہونے لگی ہر طرح کی روایت کو قبول کرنے کے اندر، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اس چیز کا نقصان بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا، لہذا یہ بھی سنا جانے لگا کہ لا تحدثونا الا بالقرآن، کہ ہم سے صرف قرآن بیان کرو، قرآن کے علاوہ کچھ اور بیان نہ کرو۔ سبائی فتنے کو ممکنہ حد تک کچل دینے کے بعد، جیسے کہ پیچھے گزر چکا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو طاقت سے کچلا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توجہ اس مسئلے کی طرف منعطف ہوئی، یعنی آپ کے سامنے دو باتیں تھی، ایک تو یہی کہ زنادقہ کی اس جماعت نے مسلمانوں میں جن غلط حدیثوں کا زہر پھیلا دیا ہے اس کے ازالے کے لیے کیا کیا جائے، ایک تو اس کی فکر تھی، اور دوسری بات کہ اس زہر کے مشتہر ہونے کی بنا پر لوگوں میں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ حدیثوں کی روایت اور ان کے سننے سنانے کے قصے ہی کو بالکلیہ ختم کیا جائے، یہ بھی ایک مستقل فتنے کی شکل تھی، اس رجحان کو روکا جائے۔ تو اس فتنے کی روک تھام کے لیے ہی یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ روایت ملتی ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب کچھ احباب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ لا تحدثون الا بالقرآن، تو انہوں نے فرمایا کہ ذرا قریب ہو جاؤ، جب وہ قریب ہو گئے تو فرمایا ارأیت لو وکلت انت واصحابک الی القرآن، اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مکلف کر دیا جائے کہ وہ قرآن سے یہ احکامات لائیں نکال کر، اکنت تجد فیہ صلاۃ الظہر اربعا، تو کیا تمہیں قرآن پاک کے اندر ظہر کی 4 رکعتوں کا تذکرہ ملے گا، عصر کی 4 رکعتوں کا تذکرہ ملے گا، مغرب کی 3 رکعتوں کا تذکرہ ملے گا؟ کیا تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو قرآن کا اگر مکلف کیا جائے تو کیا تمہیں طواف کے 7 چکروں کا تذکرہ ملے گا، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں تو کیا تمہیں اس چیز کا تذکرہ قرآن میں ملے گا؟ ثم قال ای قوم خذوا عنا، پھر فرمانے لگے اے قوم ہم سے احادیث لے لو، فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا تَفْعَلُوا لَتَضُلُّنَّ، یقیناً اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سبائیوں کے جھوٹی روایات پھیلانے کی وجہ سے جہاں بہت سارے حضرات نے حدیث کو لینے کے اندر احتیاط شروع کر دی اور یہ اس وقت کا تقاضا تھا، وہیں یہ نقصان بھی ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں کا اعتماد حدیث سے اٹھنے لگ گیا۔ بہرحال جوئیں کے خوف سے لبادے ہی کو نظر آتش کر دینا، یعنی سبائیوں کی پھیلائی ہوئی جھوٹی روایتوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کر بیٹھنا کہ آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روایت ہی ترک کر دیں گے، یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں۔ اسی خیال کے رد کے لیے حضرت علی
کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں کہ اذا حدثتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کہ جب تمہارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے حدیث بیان کی جائے تو تمہیں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والی بات وہی ہے، سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ تقوی کی ضمانت اس میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس لب و لہجہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، ان سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ تھے جن کے قلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف سے ایک درجے کی بے نیازی اور استغنا کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس افسردگی کے پیدا ہونے کی وجہ سبائیوں کا فتنہ تھا۔ باقی سبائیوں کی خود تراشیدہ روایتوں نے جن اشتباہی تاریکیوں کو پھیلا دیا تھا، ان کا پہلا علاج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ منبر پر پہنچ کر برسر عام ان خیالات کی تردید فرمایا کرتے تھے جو اس زمانے کے اندر وہ سبائی پھیلا رہے تھے۔ چنانچہ مشہور تابعی حضرت سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار کبار تابعین میں کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان میں نقل کیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، عرض کیا کہ میں ابھی چند آدمیوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں جو آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آپ کے خیالات بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن مصلحتاً ان کا اظہار آپ نہیں فرماتے، اور ان لوگوں میں عبداللہ ابن سبا بھی تھا۔ تو یہ سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور بے ساختہ زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، مالی ولہذا الخبیث الاسود، کہ مجھے اس کالے گندے سے کیا سروکار، اللہ کی پناہ کہ میں ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بجز اچھی بات کے کچھ اور کہوں۔ پھر آپ منبر پر تشریف لائے اور لوگ اکٹھے ہوئے، تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی تعریف پوری تفصیل کے ساتھ فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انہی جھوٹی روایتوں کے ازالے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تقلیل فی الروایہ والے رویے میں تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس صورتحال کا اندازہ کر کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا رویہ تبدیل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، رفتار، عادات و اطوار، سیرت و کردار کے متعلق اپنی معلومات کی تحریراً و تقریراً وسیع پیمانے پر اشاعت شروع کر دی۔ یقیناً سبائی روایات سے توجہ ہٹانے کی اس وقت کوئی دوسری ممکن تدبیر اور کیا ہو سکتی تھی، لہذا کہاں تو وہ کیفیت تھی کہ قراب سیف میں رکھی احادیث اسرار شدید پر دکھانے کے لیے تیار ہوئے، اور کہاں ایک درہم میں علم کثیر دینے کا اعلان فرما رہے ہیں، اور یہی کوفہ کا منبر ہے۔ آپ فرما رہے ہیں سلونی فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، کہ مجھ سے پوچھو، اللہ کی قسم جس چیز کے بارے میں تم مجھ سے پوچھو گے تو میں تمہیں اس کے بارے میں مطلع کروں گا۔ اللہ کی کتاب اور اس کی آیات وہ کب نازل ہوئیں، کس حالت میں نازل ہوئیں، سب کے بارے میں تم لوگوں کو بتاؤں گا۔ یہ تو مجمع کے سامنے کا حال تھا۔ انفرادی طور پر تذکرۃ الحفاظ میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کمیل بن زیاد کے ساتھ حضرت والا کی جس طویل گفتگو کا تذکرہ کیا ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ کمیل نے آپ سے دریافت کیا، بلکہ کمیل کا بیان ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور صحرائی میدان کی طرف مجھے نکال کر لے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو خود پکڑ پکڑ کر آپ لے جاتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی تبلیغ فرماتے۔ حیرت ہوتی ہے کہ کوفہ کے قیام کے 4.5 سال کی مختصر مدت میں بے اطمینانی اور انتشار و تشویش کے ماحول میں قرآن و سنت کی تعلیم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جاری رہی، اور درست احادیث کو
اکاذیب سے جدا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے سامنے حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرو جنہیں وہ جانتے پہچانتے ہوں، اور جنہیں وہ پہچانتے نہ ہوں انہیں چھوڑ دو۔ یعنی اسلامی کلیات اور اسلامی تعلیم کی روح سے جو حدیثیں مطابق ہوں صرف انہی کو قبول کرنا چاہیے اور بقیہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے کہ مقدمہ مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد گزر چکا ہے کہ ہم لوگوں سے اب حدیث نہیں لیتے مگر انہی حدیثوں کو جنہیں ہم جانتے پہچانتے ہیں۔ اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ اس ساری تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ہی تدوین و کتابت حدیث کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا، اور غیر بیناتی حصے کی خود اپنے ہاتھ سے اور اپنی نگرانی میں دیگر احباب سے کتابت حدیث پر کام شروع کروا دیا تھا، اور اخذ حدیث کے لیے ایسے معیارات قائم فرما دیے تھے جن کی بنیاد پر اکاذیب اور موضوعات کو درست احادیث سے الگ کیا جا سکتا تھا، اور کیا گیا۔ لہذا مطلقاً یہ کہنا کہ حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ یا ابو بکر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مدون اول ہے، یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا جائے اس ساری تفصیل کو سامنے رکھ کر تو مدون اول تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ قرار پاتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ ہم ایک نظر پھر دیکھتے ہیں، صحابیت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ سبق سے متعلق یہ چند سوالات ہیں، ان کو حل کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔